بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ جب شادی کی بات آتی ہے تو فوراً ذہن میں ڈھیر ساری ذمہ داریاں اور ڈھیر سارا سرمایہ خرچ ہونے کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ معاشرے میں رائج العام ہے۔ ہر فیملی اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنی بساط کے مطابق ایک ہی ماڈل کے مطابق شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف اس میں اخراجات کا بیلنس فرق آ جاتا ہے۔ کوئی کمزور آدمی شادی کرتا ہے تو چند لاکھوں میں کرتا ہے، امیر آدمی کرتا ہے تو کروڑوں میں کرتا ہے، اور کوئی اس سے بڑا امیر آدمی آتا ہے تو وہ اس سے بڑی رقموں میں چلا جاتا ہے، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہم عقل و شعور کے ساتھ سوچیں تو یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیا ہم کرتے کیا ہیں؟ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کی تقریباً شادی ہو جاتی ہے، ہر بچے بچی کی شادی ہوتی ہے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کی شادیاں ہوئی ہیں۔ تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری شادی کیسے ہوئی تھی، دوسروں کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، ہم اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے، اور ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے دنیا کے چکر میں، لوگوں کی باتوں کے چکر میں، خدا کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہوا ہے، اور رشتہ دار، دوست، احباب، برادری، معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو نقطۂ غور دیتا ہوں۔ ہر گھر میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تقریباً کوئی سینکڑوں میں ایک آدھ گھر ایسا ہے جس میں صرف لڑکے ہیں یا صرف لڑکی ہیں۔ عموماً ہر گھر میں لڑکے لڑکیاں مکس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی علیحدہ علیحدہ گروپ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک گروپ یہ لڑکے والوں کا گروپ ہے اور یہ لڑکی والوں کا گروپ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم ایٹ اے ٹائم لڑکے والے ہیں اور ایٹ اے ٹائم لڑکی والے ہیں۔ طے یہ ہوا کہ کوئی علیحدہ گروپ نہیں ہے، ہم ہی ایٹ اے ٹائم دونوں پارٹی ہیں۔ عموماً جب ہم شادی کے معاملات میں جاتے ہیں شادی کرنے کے، تو اگر ہم لڑکے والے ہوں تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، اور جب ہم لڑکی والے ہوں تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ جب لڑکی والے جب شادی کے موقع پہ جب ان کو ابتدائیہ ہوتا ہے کہ شادی کرنی ہے، تو ان کے دماغ میں فوری طور پہ جہیز بنانا، جوڑے بنانا، روٹیاں دعوتیں کرنا، بارات کا فنکشن، مہندی کا فنکشن، لہنگا، بیوٹی پارلر، پتہ نہیں کیا 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 چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اور وہ 4-6 مہینے کا پروسیجر، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے، اپنی جیب سے بڑھ کے کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرضے تک اٹھاتے ہیں، چیزیں تک بیچتے ہیں کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے اور میں یہ بیچ کے یہ کر کے کروں گا۔ اسی طرح لڑکے والے کیا کرتے ہیں؟ ان کے دماغ میں آتا ہے کہ اب ہمارا شادی ہم نے کرنی ہے، اب ہمیں جہیز بھی آئے گا، ہمیں جوڑے بھی آئیں گے، ہم روٹیاں بھی کھائیں گے، ہم دعوتیں بھی اڑائیں گے، اور لڑکی والوں کے اوپر حاکمیت بھی کریں گے۔ یہ بیک آف دی مائنڈ لڑکے والوں اور لڑکی والوں کے ذہن میں نیکسٹ پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، رویے، شادی سے پہلے کیا رویہ ہوتا ہے اور شادی کے بعد کیا رویہ ہو جاتا ہے؟ جب ہم شادی کرنے جاتے ہیں لڑکے والے بن کے، تو ہم لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی مہربانی، آپ اپنے جگر کا ٹکڑا ہمیں دے دیں، ہم انشاءاللہ اس کی بڑی پذیرائی کریں گے، ہم اس کو عزت سے احترام سے رکھیں گے، ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی، آپ کی مہربانی، آپ ہم پہ مہربانی فرمائیں۔ اور لڑکی والے اس چیز کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سامنے والی پارٹی ان کے اوپر کوئی نیکی اور احسان کرنے آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جو بینیفٹس ہیں اگر آپ غور کریں تو تمام کے تمام بینیفٹس لڑکے کے ہوتے ہیں۔ لڑکے کی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہوتا ہے، لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آتی ہے، اور تمام کے تمام جو ذمہ داریاں ہیں وہ لڑکی اور لڑکی والوں کے اوپر ہوتی ہیں۔
یہ بڑا عجیب سا ماڈل ہے جو ہمیں ہندوانہ کلچر سے ملا ہے، اور ہمیں اس سے نکلنا ہی ہماری نجات ہے۔ جب تک ہم اس کلچر میں رہیں گے، ہم اس ماڈل پہ رہیں گے، ہم دکھی رہیں گے، پریشان رہیں گے، اور ہم اپنی ہر چیز ویسٹ کر رہے ہوں گے، پیسے سے لے کے، وقت سے لے کے، ایمان تک۔ میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں کہ ہم ایمان تک اپنا ویسٹ کر جاتے ہیں اس شادی کے موقع پر، اس شادی کے عمل کی صورت میں۔ حالانکہ شادی جو دین فطرت ہے یا قانون قدرت کے مطابق ہے، اس میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہونے جاتا ہے جس میں نیچر اور فطرت مل کے آگے چلتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اللہ نے جو ماڈل انسان کا بنایا ہے، وہ بنایا اس ماڈل پہ ہے کہ یہ شادی کے بعد ایک پریکٹیکل عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس سے آگے چل کے اگر غور و فکر کرتے جائیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہوتا کیا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی شادیاں خدا کے احکام کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماڈل کے اوپر جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر ہماری زندگیوں میں اللہ کی رحمت اور برکات شامل ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اس ماڈل کو اگنور کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں ہندوؤں کے ماڈل کے اوپر، جس میں عام طور پہ یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ شادی کا جو عمل ہے وہ باعث نحوست، باعث اذیت، باعث تکلیف اور ایمان کی خرابی کے ساتھ سر انجام پاتا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ایک خوشگوار زندگی کی شکل اختیار نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے اس کی ابتدا ہی نحوستوں کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ شروع کی۔ اور اللہ کا نظام، اللہ کا قانون بڑا اٹل اور اسٹل فکس ہے کہ جو کوئی اللہ کے احکام کی پاسداری کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا، اور جو کوئی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ تکلیف میں اور مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی، کہ انسان کے اوپر جو بھی وبال اور مصیبت آتی ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اس کے اپنے اعمال کی پیش خدمت ہوتی ہے۔ تو جب ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور تو ہمیں یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ہم نے ان کو اللہ کی رحمت سے نوازنا ہے، ہم نے ان کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ان کی زندگی کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سے آگے آ جاتے ہیں کہ وہ کیا ایسا طریقہ اور ماڈل ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ باقی ماڈل ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ سب آپ کو پتہ ہے، اب میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ کیسے رشتہ ہوتا ہے، کیسے شادی ہوتی ہے، کیسے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، ڈیٹیل ہو جائے گی۔